بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چوتھی صورت یعنی سورۃ النساء کے وہ نکات پیش کروں گا جو اس صورت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے مجھ ناچیز کو حاصل ہوئے ہیں۔ سورۃ النساء کے نکات کے سلسلے میں دو ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ زیادہ نکات ہیں، تو یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے یعنی پہلا حصہ ہے، اور جو نقطہ میں نے جس آیت سے لیا ہے انشاءاللہ میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا تاکہ بات مستند رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 1۔ بے شک اللہ تعالی ہماری نگرانی کر رہا ہے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 1۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 2۔ اگرچہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اگر ناانصافی کا خوف ہو تو ایک ہی شادی پر اکتفا کرنا چاہیے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 3۔ وراثت میں مرد و عورت دونوں کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے عورت کو وراثت سے محروم کرنا اسلام کے منافی عمل ہے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 7۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 10۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 13۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی قائم کردہ حدوں سے باہر نکل جائے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 14۔ اللہ کے ہاں تو ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 17۔ رب تعالیٰ کے ہاں موت کے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 18۔ بیویوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہو، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 19۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان پر سے پابندیوں کا بوجھ ہلکا کرے کیونکہ انسان کمزور ہے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 28۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے منع کردہ بڑے گناہوں سے بچ جائے تو رب تعالیٰ کی رحیم ذات چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گی، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 31۔ دیکھو ایسی چیز کی تمنا بھی مت کرو جو تم میں سے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عطا کی گئی ہے، ہاں رب تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 32۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ ہر چیز کا علم خوب رکھتا ہے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 32۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 34۔ بے شک رب تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی اور ہر چیز سے باخبر ہے،
سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 35۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 36۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 36۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور ڈینگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4 سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 36۔ جو خود بھی کنجوسی کریں، دوسروں کو بھی کنجوسی سکھائیں، اور رب تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کرنے کی بجائے چھپائیں، ایسے ناشکروں کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 37۔ بے شک شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 38۔ بے شک رب تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 40۔ نیکی کا اجر رب تعالیٰ دوگنا کر دیتا ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 40۔ رب تعالیٰ کی دوستی اور مدد ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 45۔ در حقیقت رب تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 48۔ شرک ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 48۔ قیامت کے دن کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 58۔ رب تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 58۔ اگر ہمارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 59۔ رب محمد کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جو اپنے باہمی اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 65۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ آخرت میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 69۔ دنیا کا عیش تو چند روزہ ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 77۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو موت تو آ کر رہے گی، خواہ وہ مضبوط قلعوں میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 78۔ تو یہاں سورۃ النساء کے نکات کے سلسلے کی پہلی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔